عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے روحانی علاج اور استخارہ۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے پروگرام میں ایک سیگمنٹ شامل کرنے کا جس کا نام ہے قرآن سے روحانی علاج۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں الحمدللہ عز و جل قرآن پاک سے ایک آیت یا کوئی ایسی صورت الحمدللہ عز و جل بتائی جاتی ہے جو مختلف معاملات کے حل، مختلف مسائل کے حل، مختلف بیماریوں سے شفا یابی کے لیے الحمدللہ عز و جل پڑھی جاتی ہے۔ اور آج جو روحانی علاج میں عرض کرنے لگا ہوں نا قرآن پاک سے، قرآن پاک کی مخصوص وہ صورتیں ہیں وہ جمعہ کے دن پڑھنی چاہیے۔ جو کوئی جمعہ کی نماز کے بعد جمعہ کی نماز کے بعد یہ صورتیں پڑھ لینا تو اگلے جمعہ تک وہ الحمدللہ عز و جل ہر طرح کے شر سے، ہر طرح کے اثرات سے، آفات و بلیات سے، ہر طرح کے نقصانات سے محفوظ ہو جائے گا اور اس کی حفاظت رہے گی۔ یعنی یوں سمجھیے کہ یہ وظیفہ ایک جمعے سے دوسرے جمعہ تک کی حفاظت کا وظیفہ ہے۔ تو ہر جمعہ یہ پڑھنے کا یہ وظیفہ ہے، وہ وظیفہ کیا ہے وہ نوٹ کیجئے گا کہ جو جمعہ کی نماز کے بعد سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ کل ہو گئیں 4 صورتیں۔ اچھا، یہ چاروں صورتیں 7 مرتبہ پڑھنی ہیں۔ پہلے سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں، پھر سورۃ الاخلاص پڑھ لیں، پھر سورۃ الفلق اور پھر سورۃ الناس۔ یہ چاروں صورتیں جو کوئی جمعہ کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھے تو اب اس کی دوسرے جمعہ تک اس کی حفاظت رہے گی، یعنی وہ حفاظت میں آ جائے گا، ہر طرح کے شر سے، اثرات سے، ناگہانی آفات و بلیات سے الحمدللہ عز و جل اس کی حفاظت رہے گی۔ بلکہ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین فرماتے ہیں، حضرت سیدنا وقیع رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا، اور اسی طرح اس کو پایا ہے۔ یعنی الحمدللہ عز و جل پورا ہفتہ الحمدللہ عز و جل حفاظت رہتی ہے۔ تو ہر جمعہ یہ پڑھنے کا معمول بنا لیے۔ بہترین قرآن سے روحانی علاج ہے، بہترین قرآن سے وظیفہ ہے، خود بھی پڑھیں، گھر والوں کو بھی پڑھائیں، بچوں کو بھی پڑھائیں، ان کو بھی ذہن دیجیے، ان کو بھی بتائیے۔ الحمدللہ عز و جل آپ اور آپ کی مکمل فیملی الحمدللہ عز و جل ہر طرح کی شر سے محفوظ ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہر طرح کے شرور و فتن سے، فتنہ و فساد سے ہم سب کو محفوظ فرمائیں۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے اب آپ سے کچھ بات چیت کرنے کا، آپ کی قول سننے کا۔ دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی، قول چلائیے گا۔ میری بیٹی کا نام طیبہ اور اس کی والدہ کا نام شمیم۔ اس کو ہر روز بخار رہتا ہے، ڈاکٹروں پہ جا جا کے بہت پریشان ہو گئے، بخار ہی نہیں اترتا ہے۔ استخارہ کیجئے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ انشاءاللہ الکریم استخارہ بھی کرتا ہوں اور پھر وظیفہ بھی میں آپ کو عرض کروں گا انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال۔ علی رضا، والدہ کا نام ہے صفور، آتے ہیں، پیٹ خراب، درد ہوتا رہتا ہے 5-6 سالوں سے، تو علاج بھی کروا رہا ہوں، کوئی رپورٹ صاف آ رہی ہے، لیکن اب استخارہ کرتے پتہ چلے کہ کیا ہے، نظر ہے، جادو ہے، کیا ہے۔ جی، اگلی کال دیجیے۔ میرا نام سفیان ہے، میری والدہ کا نام راشدہ بانو ہے۔ میں نے استخارہ کرانا ہے، میرے نا کام کرنے کو دل نہیں کر رہا 10-15 دن، اور میرا اپنا ذاتی کوئی کام نہیں ہے۔ اس کے لیے کوئی استخارہ کر کے بتائے، کوئی مسئلہ آ رہا ہے یا کوئی وظیفہ بتا دے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے انشاءاللہ، میں عرض کرتا ہوں۔ نیکسٹ کال۔ میرا نام محمد سلطان حیدر اور میری والدہ کا نام ہے زیب النساء۔ یہ ہے کہ اچھا پہلے میں جاب کرتا تھا، جاب ختم ہو گئی، اس کے بعد ہم جس کام کو شروع کرتے ہیں اسی میں خسارہ، جس کام کو شروع کرتے ہیں اسی میں خسارہ۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ یہ جو رکاوٹوں کا سامنا ہے اور آزمائش کا سامنا ہے، اللہ پاک خیر فرمائے۔ سلطان حیدر آپ نے نام بتایا، انشاءاللہ استخارہ بھی کرتے ہیں اور وظیفہ بھی انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو بتائیں گے۔ شامل رہیے گا پروگرام میں۔ اگلی کال۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی روزگار نہیں کھل رہا، 1.5-2 سال ہو گئے ہیں گھر بیٹھا ہوں، اور دوسرا مجھے ایک بیماری نہیں جا رہی سے، ایک بیماری ختم ہوتی ہے دوسری شروع ہو جاتی ہے۔ میرا نام طاہر محمود ہے، والدہ کا نام پروین اختر ہے۔ طاہر محمود نام بتائیں نا آپ نے اپنا۔
جی طاہر بھائی انشاءاللہ میں استخارہ بھی کرتے ہیں، وظیفہ بھی انشاءاللہ بتائیں گے. نیکسٹ کال. غصہ بہت آتا ہے کہ کوئی روحانی علاج بتائیں. صحیح. نیکسٹ کال. مجھے اپنی بہن کا استخارہ نکلوانا ہے. میری بہن کا نام شنیلا اور والدہ کا نام بلقیس اختر. پریشانی بہت ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے. شامل رہیے گا پروگرام میں، انشاءاللہ اس کا بھی وظیفہ آپ کو بتائیں گے. نیکسٹ کال. راشد مجید، والدہ کا نام ہے ضمیر اختر. مسئلہ یہ ہے کہ میں ابوظہبی میں ہوٹل کا کاروبار کرنا چاہتا ہوں. یہ استخارہ کر کے بتا دیں آیا میرے لیے ٹھیک رہے گا یا نہیں. اور دوسرا، دوران نماز عبادات ریگولر کرتا ہوں لیکن بہت زیادہ خیالات اور سوچیں آتی ہیں، میں بڑا پریشان رہتا ہوں اس بارے میں. صحیح ہے، استخارہ بھی کریں گے. ارشد مجید نام آپ نے بتایا نا، اور وظیفہ بھی انشاءاللہ میں یہ خیالات سے، وسوسوں سے، نمازوں میں جو وسوسے آتے ہیں اس کا ایک مخصوص وظیفہ ہے، وہ بھی ابھی آپ کو عرض کرتا ہوں. نیکسٹ کال. میرا نام محمد فرحان، میری والدہ کا نام نسرین فرد. کام کا مسئلہ ہے، کام پہ جاتا ہوں، کام کا مسئلہ حل نہیں ہوتا. اللہ پاک آسانی فرمائے. کام کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا. جی انشاءاللہ استخارہ بھی کرتے ہیں اور مسائل کے حل کا روحانی علاج بھی آپ کو بتائیں گے. جی نیکسٹ کال. میری والدہ کے گردوں میں 3 پتھریاں ہیں، اس کے لیے کوئی علاج بتائیں. صحیح. اگلی کال دیجیے گا. میرا نام سکندر ہے، میری والدہ کا نام حلیمہ بی بی ہے. میں کراچی سے ہوں. میری ایک تو یہ کافی ٹائم سے طبیعت صحیح نہیں رہتی، پتہ نہیں کبھی کچھ ہو جاتا ہے، کبھی بھی زیادہ تر پیٹ کا مسئلہ رہتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ میں کوئی بھی کام وغیرہ کرنے کا دل کرتا ہے، لیکن جب میں کرنے کے لیے کوشش کرتا ہوں تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی روک رہا ہے، تو پھر جو ہے نا میری جو ہے نا طبیعت اچانک بگڑ جاتی ہے کسی نہ کسی طرح. اور دوسرا یہ ہے کہ کافی ٹائم سے میں بے روزگار ہوں، بہت کوشش کر رہا ہوں جاب کے لیے، کہیں سے آسرا ملتا ہے لیکن یہ کہ پھر کوئی نہ کوئی بات ختم ہو جاتی ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے، آپ کے جملہ مسائل حل فرمائے، بے روزگاری دور فرمائے اور بیماریاں دور فرمائے. انشاءاللہ استخارہ بھی کریں گے. شامل رہیے گا آپ بھی پروگرام میں. ایک کال اور دیجیے گا. 20 دن سے مجھے چکر آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ گھر میں بھی طاقت نہیں ہے، دل میں بھی نہیں ہے. دوائی لے رہا ہوں، دوائی بھی کام نہیں کر رہی ہے نا. دوائی بھی کام نہیں کر رہی، کمزوری بھی ہے، چکر بھی آتے ہیں، دل بھی کمزور ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے، آپ کو صحت تندرستی نصیب فرمائے انشاءاللہ الکریم. آپ کے لیے بھی وظیفہ میں عرض کروں گا، شامل رہیے گا پروگرام میں. ناظرین وقت ہوا ہے استخاروں کا. اچھا یہاں ایک بات میں آپ کو عرض کروں، جب مختلف بیماریاں آ جاتی ہیں، مختلف مسائل آ جاتے ہیں، ابھی جیسے آپ نے سنی نا، کئی ناظرین کی ہمارے کالز سنی کہ کوئی بیمار ہے تو کسی کے کام میں رکاوٹیں ہیں، تو کسی کا کام پورا نہیں ہو پا رہا، کوئی بیچارہ بے روزگار ہے، کسی کو جاب نہیں مل پا رہی، کسی کا کام میں دل نہیں لگ رہا، کسی کو بخار ہے، تو کسی کا پیٹ کا خراب ہے، کسی کو غصہ آ رہا ہے. جب بندہ ذہنی طور پر ڈسٹرب ہوتا ہے اور یوں سمجھیے کہ معاشی حوالے سے، گھریلو حوالے سے، جسمانی حوالے سے، روحانی حوالے سے مختلف مسائل میں گھرا ہوتا ہے نا، اب ایک تعداد ایسی ہے کہ جو مایوسی کی طرف چلی جاتی ہے. مایوسی کیا ہے اور ہم اپنے آپ کو مایوسی سے کس طرح بچا سکتے ہیں، کس طرح اپنے آپ کو مایوسی سے، ڈپریشن سے نکال سکتے ہیں. حالانکہ مایوسی ڈپریشن میں چلا جانا یہ حل نہیں ہے. اب اس کے کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، اس کے نکلنے کے کیا کیا اسباب ہو سکتے ہیں، آئیے اس حوالے سے مفتی صاحب کا آپ کو ایک پیکج دکھاتے ہیں، اور آپ جب تک یہ دیکھیے اس دوران آپ کے استخارے بھی ہو جائیں گے، تو پھر استخاروں کے جوابات بھی آپ کو بتائیں گے. جی چلائیے گا. جب انسان امکانات کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے تو مایوس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، کیونکہ مایوسی تب ہوتی ہے جب انسان کو اس کے نظر آنے والے سارے دروازے بند نظر آئیں، راستہ ختم ہو گیا. مایوسی تبھی ہوتی ہے. لیکن جب بندہ یہ سمجھتا ہے کہ خدا کہیں بھی راستہ پیدا کر دے گا، میرا کام کوشش کرنا ہے، نتیجہ رب پہ چھوڑنا ہے، تو رب راستے پیدا فرما دیتا ہے. قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے، فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اور وہ لوگ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، تو ضرور ہم ان کے لیے اپنے راستے کھول دیں گے. واہ، تاکید کے ساتھ. تو یہ جو فرمایا ہے نا کہ بندہ کوشش کرتا ہے تو رب اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے. اسی سے ملتے جلتے پھر اسی سے اخذ کرتے ہوئے بہت سے جو ہے وہ عربی کے جملے بھی ہیں. من جدہ واجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا. من دق الباب ان فتح، جس نے دروازے کو بار بار کھٹکھٹایا تو دروازہ کھل ہی جاتا ہے. یہ ساری چیزیں اسی سے آتی ہیں. صحیح. تو امکانات کے سوچنے کا پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان میں مایوسی نہیں آتی. بے شک. اگر ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمارے روزگار کا بس ایک ذریعہ اور یہ بند ہو گیا،
तो अब हम डुमो के बैठ जाएंगे। और ये बड़ी तादाद की सोच बन जाती है, एम्प्लॉयमेंट के अंदर ही होता है कि अगर नौकरी छूट गई तो लोग क्या समझते हैं कि बस ही अब तो मरना ही है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या। अच्छा, बिजनेस जो चल रहा था उनका किसी वजह से वो उसमें नुकसान हो गया, तो अब ये समझ के बैठ जाते हैं। यानी मायूसी की ऐसी अथाह गहराइयों में गिरते हैं कि आपने लोगों को देखा होगा, कोई एंग्जाइटी में चला गया, कोई डिप्रेशन में चला गया, कितने लोग खुदकुशी कर लेते। तो अब क्या है कि बेसिकली प्रॉब्लम सिर्फ ये था कि उन्होंने एक दरवाजा बंद होते देख के ये समझ लिया कि सारी दुनिया ही बंद हो गई, दुनिया खत्म है हमारे लिए, दुनिया खत्म है। हालांकि दुनिया खत्म नहीं हुई थी, दुनिया बड़ी वसी थी। तो जिंदगी में बहुत से मौके ऐसे आते हैं कि जिसमें बंदा ये समझता है कि बस अब एंड है जी, अब मेरे जीने का कोई फायदा नहीं, अब मेरे साथ ये, अब मेरे साथ वो। लेकिन बात यह है, अल्लाह ताला ने इंसान को इस कदर कुव्वत दी है, इस कदर सलाहियत दी है, इतनी हिम्मत दी है कि बंदा उसे इस्तेमाल करे। तो जिसे कहते हैं ना कि एट द एंड ऑफ द टनल देयर इज़ अ लाइट, कि इस जो है ना वो उसके टनल के आखिर के ऊपर रोशनी है, रोशनी नज़र आ जाती है। तो लिहाजा पॉसिबिलिटी थिंकिंग का एक फ़ायदा ये होता है कि इंसान मायूस होने से बच जाता है। हम एज अ मुस्लिम के सोचेंगे तो हमारे सामने पहली चीज़ ये होगी कि अगर एक इम्कान बंद हुआ जी, तो हमारी पहली जो तवज्जो है वो रब की रहमत पे जाएगी। बेशक, क्योंकि इम्कानात किसने पैदा करने हैं? रब ने। या इम्कानात किसने पैदा किए हुए हैं? अल्लाह ने। इम्कानात हमारे सामने कौन लाएगा? हमारा दिमाग उन इम्कानात की तरफ किसकी तौफीक से जाएगा? अल्लाह पाक। तो हम पहले अपनी उस सोच के एतबार से चलेंगे। सही। तो लिहाजा पहले अल्लाह ताला पे भरोसा, अब उसके बाद हम अपनी अकल का इस्तेमाल करेंगे और हमारे सामने इम्कानात की दुनिया खुल के सामने आ जाएगी। इंशाअल्लाहुल करीम। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आफ़ियत और सलामती नसीब फरमाए। मायूसी से निकलने के बड़े ज़बरदस्त ये मदनी फूल थे जो आपने मुफ्ती साहिब के समाअत फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको महफूज फरमाए मायूसी से, डिप्रेशन में जाने से। और जो मुसलमान इस मर्ज़ में इस में जा चुके हैं, अल्लाह पाक उनको भी निकलने के असबाब बनाएं। आइए नाज़रीन, वक्त हुआ है इस्तिखारों के जवाबात का। हमारे वो नाज़रीन तवज्जो फरमाएं कि जिन्होंने इस्तिखारों के हवाले से कॉल्स की थी, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल इस्तिखारे आपके कर दिए गए हैं। ये सबसे पहले हमारे एक इस्लामी भाई थे, आपने कहा था कि मेरी बेटी है और उसे बुखार ये चढ़ रहा है, हर वक्त बुखार रहता है, दवाइयाँ भी ली हैं, इलाज भी चल रहा है, लेकिन बुखार नहीं उतर रहा। देखिए, इस्तिखारा किया गया बच्ची का, तो बच्ची का नाम आपने बताया था तय्यबा, इनकी वालदा का नाम बताया था शमीम। तो इनका इस्तिखारा किया गया, तो इस्तिखारे में बीमारी और नज़र बद का इशारा आ रहा है। बच्ची की नज़र वगैरह भी आप उतरवाएं। होता है बाद औक़ात बच्चों को नज़रें जब लग जाती हैं ना, बीमार पड़ जाते हैं बच्चे, और जब नज़र लग जाती है तो बच्चे बीमार हो जाते हैं, तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है, किसी को बुखार चढ़ जाता है तो बाद औक़ात बच्चे कमज़ोरी की तरफ चले जाते हैं। अल्लाह पाक शिफ़ा अता फ़रमाए। चलें, वजीफ़ा मैं अर्ज़ करता हूँ। अच्छा, अगर बच्ची अगर ये वजीफ़ा पढ़ सकती हो तो वो खुद पढ़ ले कसरत के साथ, बिस्मिल्लाहिल कबीर बिस्मिल्लाहिल कबीर बिस्मिल्लाहिल कबीर। ये तो वजीफ़ा हुआ। दूसरा एक मशवरा भी मैं आपको दूँ कि रूहानी इलाज के बस्तों से बुखार से हिफाजत के मखसूस कुछ तावीज़ात होते हैं, वो ज़रूर हासिल कीजिएगा। और इन तावीज़ात की बरकत ये है, खुसूसियत ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह सवजल 12 घंटे के अंदर अंदर बुखार उतर जाता है। ये तावीज़ ज़रूर हासिल कीजिए, इंशाअल्लाह बुखार उतर जाएगा। इसके बाद हमारे अली रज़ा भाई थे, आपकी कॉल थी, आपने कहा था कि 5 साल हो चुके हैं, मेरा पेट बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है और आए दिन ख़राब रहता है। तो देखें भाई, आपका इस्तिखारा किया गया, बीमारी का इशारा आ रहा है, कोई ऐसा रूहानी मसला नहीं है। अपने लगकर मुस्तकिल अपना इलाज भी करवाएं, रूहानी इलाज भी आप करवाएं, और खाने पीने में एहतियात करें। बाद औक़ात बेहतियातियाँ हो जाती हैं, तवज्जो नहीं दे पाते और इस तरह की चीज़ें खा लेते हैं जिससे मैदा डिस्टर्ब हो जाता है, पेट ख़राब हो जाता है और फिर ये बीमारियां मज़ीद और बढ़ती चली जाती हैं। अल्लाह पाक शिफ़ा अता फ़रमाए। एक आसान सा वजीफ़ा मैं अर्ज़ करता हूँ, आप जब भी पानी पिए ना तो 7 मरतबा या अज़ीमु, ये 7 मरतबा पढ़कर पानी पे दम करके पी लिया करें। इंशाअल्लाहुल करीम शिफ़ा हासिल होगी, पेट आपका दुरुस्त हो जाएगा। और साथ साथ मिसवाक का भी आप इस्तेमाल कीजिएगा। अच्छा, ये हमारे सुफियान भाई थे, आपने कहा था कि काम का दिल नहीं करता,
تو دیکھیں کوئی ایسا روحانی مسئلہ، کوئی عملیات وغیرہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے، کوشش کیجیے اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں۔ جب ہم اپنا ٹائم ٹیبل نہیں بناتے، یا جب دل کرا کام کر لیا، جب دل کرا وہاں چلے گئے، جب دل کرا یہ کام کر لیا، تو جب ایک جدول کے مطابق، ایک شیڈیول کے مطابق ہم نہیں چلیں گے تو کام یہ ڈسٹرب ہوتے رہیں گے، اور پھر بعد اوقات طبیعت کے اندر جو ہے نا اس طرح کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر کام کرنے کا دل نہیں کرتا۔ اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں، صبح تہجد میں اٹھیں، نماز فجر میں آپ اٹھیں، صبح تلاوت قرآن کریں، دن کی ابتدائی اچھے کاموں سے ہو تو الحمدللہ عز و جل پورا دن آپ کے کام میں برکت رہے گی اور کام کاج میں دل بھی لگے گا۔ چلیں وظیفہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں، آپ یہ وظیفہ پڑھا کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم بحولی وقوتی لا الہ الا اللہ المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ یہ صبح و شام 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ الکریم جائز کاموں میں آپ کا دل لگے گا۔ اس کے بعد سلطان حیدر بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ جاب میری ختم ہو چکی ہے، اب میں جو بھی کام کرتا ہوں اس میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، کوئی کام میرا پورا نہیں ہو پا رہا۔ دیکھیں آپ کا استخارہ کیا گیا سلطان حیدر بھائی، آزمائشوں کے معاملات، اللہ پاک آسانی فرمائے، صبر سے ہمت سے کام لیجئے اور کوشش اپنی جاری رکھیے، حصول روزگار کے لیے جائز ذرائع بھی آپ اختیار کیجئے۔ وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، آسان سا وظیفہ ہے، دیکھیں نمازوں کی تو پابندی کرنی ہے، ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یہ پڑھ لیا کریں آپ کے تمام جائز کام پورے ہو جائیں گے، اور ماشاءاللہ رزق میں آپ کے کام میں وسعت کشادگی پیدا ہوگی اور کام بھی آپ کا لگ جائے گا۔ اس کے بعد طاہر بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ ایک بیماری ختم ہوتی ہے دوسری شروع ہو جاتی ہے، آئے دن بیماریوں کے معاملات رہتے ہیں۔ دیکھیں بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا طاہر بھائی، آپ کے ساتھ اثرات کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ ہوتا ہے بعض اوقات اثرات وغیرہ بھی ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے آئے دن طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، کافی علاج بھی کرواتے ہیں لیکن بظاہر فرق نہیں پڑ پا رہا ہوتا۔ اپنا ڈاکٹری علاج بھی جاری رکھیں، ساتھ ساتھ روحانی علاج بھی کروائیں آپ۔ روحانی علاج کے بستے سے رابطہ کیجیے، تعویذات عطاریہ حاصل کیجیے، کاٹ وغیرہ کا بھی سلسلہ کروائیں، ان اثرات کی کاٹ ہو جائے گی تو طبیعت میں ماشاءاللہ آپ کی بہتری آ جائے گی۔ وظیفہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں، آپ سورۃ المؤمنون کی جو آخری آیات ہے نا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدع مع اللہ الہا آخر لا برہان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یہ آخری یہ جو آیات ہیں یہ آپ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریے، ہر طرح کے اثرات وغیرہ الحمدللہ سمجھ آپ کے ختم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ غصہ بہت زیادہ آتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ آپ پڑھ لیا کریں۔ اس کے بعد ایک اور بھائی کی قول تھی، آپ نے اپنی بہن کے حوالے سے کہا تھا کہ بہت زیادہ پریشان رہتی ہے، شہنیلا نام آپ نے بتایا تھا، ان کا استخارہ کیا گیا تو نظر بد کا بھی اشارہ آ رہا ہے ان کے ساتھ، اور آزمائشوں کے معاملات بھی، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ ان کو بتائیے گا کہ یہ وظیفہ پڑھا کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ وظیفہ ایسا ہے کہ جو کثرت کے ساتھ پڑھے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر پریشانی دور فرما دے گا، تو کثرت کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ ارشد مجید بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا تھا کہ ابو ظہبی میں ہوٹل کا کام کرنا چاہ رہا ہوں، کیا بہتر ہے یا نہیں؟ دیکھیں آپ کا استخارہ کیا گیا، الحمدللہ عز و جل بہتر کا اشارہ آ رہا ہے، لیکن ظاہری معاملات یہ آپ دیکھ لیجئے گا، اور جو بھی آپ کام کرنے لگے، اب میں آپ کو بطور مشورہ ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، آپ کے لیے بھی، دیگر مدنی چینل کے ناظرین کو بھی، جب بھی آپ کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں نا، یا شروع کرنے لگے ہیں، جس طرح ہم استخارے کرواتے ہیں نا، لوگوں کی ایک تعداد ہوتی ہے، بھائی پہلے میں استخارہ کرواؤں گا، استخارے میں اوکے ہوا، استخارے میں بہتر کا اشارہ آیا، پھر میں جا کے یہ کام شروع کروں گا۔ استخارہ کروانا چاہیے بالکل، اور ساتھ ساتھ اس کی شرعی رہنمائی بھی لے لینا چاہیے کہ اب میں یہ جو کام کرنے لگا ہوں، یہ جو کام میں شروع کر رہا ہوں، اس کے شرعی تقاضے کیا ہیں، میرے لیے شرعی احکامات کیا ہیں، کیونکہ جب اپنے کام کو ہم شرعی تقاضوں کے مطابق، شرعی احتیاطوں کے مطابق لے کر چلیں گے نا، تو الحمدللہ عز و جل سے برکت رہے گی، آپ نقصان نہیں ہوگا آپ کو، الحمدللہ عز و جل شریعت کے احکامات پر عمل کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے۔ تو جس طرح استخارہ کرواتے ہیں تو اس طرح شرعی رہنمائی بھی لے لینا چاہیے۔ ویسے ماشاءاللہ بہتر کا آ رہا ہے اشارہ استخارے میں، شروع کریں، اللہ پاک برکت دے گا۔ اچھا دوسرا آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ دوران نماز وسوسے بہت زیادہ آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، تو نماز شروع کرنے سے پہلے آپ پہلے پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور آپ کا اب جیسے یہ میرا الٹا کندھا ہے نا، الٹے کندھے کی طرف 3 بار تھو تھو تھو، یہ 3 مرتبہ کر لیں نماز شروع کرنے سے پہلے۔
تو انشاءاللہ الکریم نماز میں آپ کو برے خیالات وسوسے نہیں آئیں گے۔ یہ نماز شروع کرنے سے پہلے وظیفہ پڑھنا ہے۔ اچھا، اور نماز مکمل کرنے کے بعد پھر آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے سورۃ الناس 1 مرتبہ، تو انشاءاللہ الکریم آپ کو برے خیالات، بری سوچیں، برے وسوسے، ان سے حفاظت رہے گی۔ اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ فرحان نام بتایا تھا کہ میرا کام کا مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا۔ کوشش کامیابی کی کنجی ہے، کوشش جاری رکھیں، اللہ پاک کامیابی دے گا آپ کو۔ مسائل کے حل کا ایک بہترین وظیفہ وہ یہ صلاۃ الحاجات، 2 رکعت نماز نفل حاجات ادا کیجیے، اور ادا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجیے، آپ کے لیے دیکھیں راہیں کھلتی چلی جائیں گی۔ جب بھی کوئی کام اٹک جائے، آپ کا کوئی مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو، آپ 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھ لیں اوقات مکروہہ کے علاوہ، انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں ملیں گی۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، والدہ کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ میرے والدہ کے گردے میں 3 پتھریاں ہیں، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ یہ پتھریاں نکل جائیں۔ دیکھیں، ایک وظیفہ یہ ہے کہ سورہ الم نشرح، یہ آپ کی والدہ خود پڑھ لیں 7 مرتبہ 7 ٹائم، یہ پڑھ کر پانی پہ دم کرنا ہے، اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ کی والدہ پئیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے بغیر آپریشن کے یہ پتھریاں نکل جائیں گی۔ دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کسی کے گردے جیسے خراب ہیں، انفیکشن بعض اوقات ہو جاتا ہے، پتھریاں ہو جاتی ہیں، ڈائلیسس پر ہوتے ہیں، کئی مریض ڈائلیسس کروا رہے ہوتے ہیں، اللہ پاک انہیں بھی شفا عطا فرمائے، وہ بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، الحمدللہ شفا حاصل ہوگی۔ سکندر بھائی تھے، کراچی سے آپ نے کال کی تھی کہ طبیعت خراب رہتی ہے، پیٹ کا بھی مسئلہ ہے، کام میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، بے روزگاری کی بھی معاملات ہیں۔ دیکھیے بھائی، آپ کا استخارہ کیا گیا سکندر بھائی، آزمائشوں کے معاملات ہیں، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ اچھا، یہ آزمائشیں جو ہوتی ہیں نا، یہ ایک وقت تک ہوتی ہیں، ایک وقت کے لیے آتی ہیں، پھر آگے پھر الحمدللہ آسانیاں ہی آسانیاں ہوتی ہیں۔ بس ایک جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے نا، وہ ہم نے نکالنا ہوتا ہے صبر شکر کے ساتھ، اور اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں، کوشش بھی جاری رکھیں، اور پریشان نہ ہو، مایوس نہ ہو، ڈپریشن میں نہ چلے جائیں۔ بندہ سوچ کر اور اپنے طبیعت اور زیادہ وہ ڈسٹرب کر لیتے ہیں، یہ آزمائشیں آتی ہیں۔ اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے۔ آپ یہ وظیفہ کیجئے، ہر نماز کے بعد آپ نے 112 مرتبہ پڑھنا ہے، یا رزاق، یا رحمان، یا رحیم، یا سلام۔ یہ اللہ تعالیٰ کے 4 صفاتی نام ہیں، اسماء الحسنہ میں سے ہیں، بڑے مبارک نام ہیں۔ 112 مرتبہ یہ دیکھیں اسکرین پر بھی آپ کے سامنے ہیں، یہ نوٹ کر لیجئے۔ اس کا فائدہ پتہ ہے کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر بیمار ہیں تو بیماری دور ہو جائے گی، اگر غریب ہیں تو غربت دور ہو جائے گی، ناداری دور ہو جائے گی۔ اچھا، گھر میں الحمدللہ ایک سکون آ جائے گا۔ یوں کہیے کہ یہ خوشحالی کا ایک وظیفہ ہے، غربت دور ہو رہی ہے، ناداری دور ہو رہی ہے، بیماریاں دور ہو رہی ہیں، گھر میں برکتیں آ رہی ہیں، خوشحالیاں ہی خوشحالیاں آئیں گی الحمدللہ۔ تو اس کا ٹائم بھی آپ نوٹ کر لیں، روزانہ پڑھنا ہے، ہر نماز کے بعد 112 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور کم از کم 7 دن تک آپ نے اس وظیفے کو جاری رکھنا ہے۔ 1 ہفتے کا یہ عمل ہے، الحمدللہ عز و جل 1 ہفتے کے اندر آپ کو حالات اپنے بہتری کی طرف نظر آنا یہ شروع ہو جائیں گے۔ مگر دیکھیں، جب آپ یہ وظیفہ کریں نا، تو فرائض اور واجبات کی پابندی اولاً یہ بہت زیادہ ضروری ہے، نمازوں کی پابندی ہو، تلاوت قرآن کی کثرت ہو، توبہ اور استغفار کا بھی سلسلہ ہو، ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں، پھر آپ بڑی برکتیں اس کی حاصل کریں گے۔ یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، چکر بہت زیادہ آتے ہیں، کمزوری بہت زیادہ ہو رہی ہے، دل میرا بہت زیادہ کمزور ہو چکا ہے، اور آپ نے دوسرا یہ بھی کہا تھا کہ دوائی بھی اثر نہیں کر رہی ہے۔ تو شفا یہ دوا میں نہیں ہے، اللہ پاک کے دست رحمت میں شفا ہے، اللہ کا حکم ہوگا تو شفا حاصل ہوگی۔ چلیں، اب یہ کمزوری دور ہو جائے، دل مضبوط ہو جائے، تو اس کے لیے ایک تو آپ باوضو رہا کریں، اور دوسرا یہ کہ سورۃ البینہ، یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے جسمانی کمزوری دور ہو جائے گی، صحت مند ہو جائیں گے، اور طبیعت میں آپ کو ایک نشاط پیدا ہوگا، اور جسمانی طور پر بھی آپ مضبوط ہوں گے۔ اور چلو، ایک اور وظیفہ میں آپ کو بھی اور ناظرین کو بھی بتا دیتا ہوں نا، کہ دوائیاں کھانے، بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ میسیجز آ رہے ہوتے ہیں، کالز آ رہی ہوتی ہیں، کتنے عرصے سے ہم دوائی استعمال کر رہے ہیں لیکن فرق نہیں پڑ پا رہا۔ چلو، ایک ایسا وظیفہ کہ جو دوا کھانے سے پہلے بھی پڑھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ دوا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، اور بسم اللہ شریف تو پڑھتے ہی ہیں، تو ساتھ آپ یہ بھی 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں، بسم اللہ شافی، بسم اللہ کافی، بسم اللہ شافی، بسم اللہ کافی، بسم اللہ شافی، بسم اللہ کافی۔ یہ آپ دوا کھا رہے ہیں،
تو دوا کھانے سے پہلے یہ پڑھ لیں. بچوں کو دوا کھلا رہے ہیں، بچوں کو بھی پڑھوانے کی کوشش کیجئے، اور نہیں پڑھ سکتے تو کھلانے والا یہ وظیفہ پڑھ لیں، بسم اللہ شافی بسم اللہ کافی، الحمدللہ. یہ دوا یہ شفا کا ذریعہ بنے گی. وقت ہوا ہے ناظرین آپ کے میسیجز، آپ کے کمنٹس پروگرام میں شامل کرنے کا. کافی سارے ماشاءاللہ آپ کے میسیجز بھی آ چکے ہیں. اب میں چاہوں گا کہ آپ کے میسیجز میں جلدی شامل کر لوں، پھر انشاءاللہ دوبارہ آپ کے کالز کی طرف آنا ہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام کشور ہے اور والدہ کا نام صفیہ پروین ہے. 6 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی، اس حوالے سے کچھ بتا دیجیے. اللہ پاک نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرمائے. حصول اولاد کے لیے دونوں میاں بیوی کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھیں، اور جب وظیفہ مکمل ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر حضور دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ حصول اولاد کی دعا کیجیے. انشاءاللہ الکریم اولاد کی نعمت نصیب ہوگی. اب یہ جو وظیفہ ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ علماء فرماتے ہیں کہ اسم اعظم میں سے ہیں، اور جب بندہ اسم اعظم پڑھے اور اسم اعظم کے ساتھ دعا کرے تو دعا اس کی قبول ہوتی ہے. اچھا، اسی طرح یہ ایک اور میسج ہے کہ نظر نہ لگنے کا کوئی وظیفہ بتا دیں تو سورۃ القلم کی یہ آیت مبارکہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے کہ ہماری ایک جاننے والی اسلامی بہن ہے جو فالج کی مریض ہیں، آپ سے عرض ہے کہ ان کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دیں، استخارہ بھی کر دیں. استخارہ الحمدللہ ان کا کر دیا ہے، عدیلہ نام بتایا ہے اور والد کا نام ارشاد بتایا ہے. دیکھیں استخارہ کیا گیا، استخارے میں بیماری کا ہی معاملہ ہے اور یہ بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، کوئی روحانی مسئلہ، عملیات، جادو، بندش وغیرہ اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا. اچھا، فالج کے مرض سے حفاظت کا بھی اس کا حل بھی جان لیجیے، وظیفہ بھی نوٹ کر لیجیے. اگر کوئی فالج کے مرض میں مبتلا ہونا تو سورہ زلزال، یہ قرآن پاک کے 30 پارے میں ایک بڑا سا آپ لوہے کا تھال لے لیں، برتن لے لیں، اسٹیل کی پلیٹ لے لیں، اس میں سورہ زلزال لکھ لیں. اب جیسے یہ تو خیر میرے ہاتھ میں مٹی کا پیالہ ہے نا، آپ نے لوہے یا اسٹیل کا برتن لینا، اس میں سورہ زلزال لکھیں. اچھا، لکھنے کے بعد اب آپ مریضہ کو کہیں کہ وہ دیکھیں، دیکھنے کی برکت سے بھی الحمدللہ عز و جل فالج کا مرض یہ چلا جائے گا. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ اب جو آپ نے سورہ زلزال لکھی ہے نا، اب اس میں پانی ڈال کر مریضہ کو پلائیں، فالج کے مریض کو پلائیں. انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے فالج کا مرض ختم ہو جائے گا. یہ ایک اور میسج ہے کہ میرے معدے میں ہر ٹائم درد رہتا ہے، آپ مجھے اس چیز کا استخارہ بھی کر دیں، کوئی وظیفہ بھی بتا دیں. معدہ اگر خراب رہتا ہو نا تو 7 مرتبہ یا عظیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں، معدہ بھی درست ہو جائے گا، پیٹ بھی آپ کا درست ہو جائے گا. اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے، جاوید نام ہے، والدہ کا نام شمیم بی بی ہے، قرضہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، کام بھی نہیں. اللہ پاک آسانی فرمائے، بارک قرض سے خلاصی نصیب فرمائے. وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، یہ آپ نے ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھنا ہے. یہ ایک دعا ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اور صبح و شام 100 مرتبہ پڑھیں. اللہ کی رحمت سے قرضہ آپ کا یہ اتر جائے گا. بلکہ اس کی تو فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی پر پہاڑ جتنا بھی قرضہ ہوگا نا تو اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے قرضہ اتر جائے گا. آئیے وقت ہوا ہے آپ کے کالز شامل کرنے کا، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جی ہم ایک مکان خریدنا چاہ رہے ہیں، تو بس استخارہ کے بارے میں یہ کرانا ہے کہ وہ ہمارے لیے بہتر رہے گا یا کوئی کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سبب تو نہیں بنے گا. علاقہ بتا سکتے ہیں؟ اقبال چوک ایریا ہے اس کا. مکان وہاں پر نمبر نہیں ہے مکان کے ایسے. میرا نام غلام محمد ہے، میری والدہ کا نام وکیلہ بی بی ہے. صحیح ہے غلام محمد بھائی، ابھی استخارہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں. جی اگلی کال دیجیے. میرے کاروبار میں بہت زیادہ پریشانی ہے جس کی وجہ سے میرے اوپر قرضہ چڑھ گیا اور میں باہر جانا چاہتا ہوں اور اپنا استخارہ کرانا چاہتا ہوں. میرا نام محمد بلال ہے، والدہ کا نام سریا بی بی. جی اگلی کال دیجیے. نام اسلم ہے، ماں کا نام ہے منظور. پریشانی بہت ہے، گھر میں تکلیف بہت ہے. گھر میں پریشانی ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے، گھر کی پریشانیاں دور فرمائے. انشاءاللہ اس حوالے سے وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں ابھی. جی نیکسٹ کال. میری بیوی بیمار ہے کافی، یعنی کہ 1 سال سے نا، جیسے 7-8 مہینے ہو گئے تو وہ ٹھیک نہیں ہو رہی ہے. پتہ نہیں جادو ہے یا کیا مسئلہ ہے. میری بیوی کا نام ہے رفت پروین اور ان والدہ کا نام ہے خالدہ پروین. جی نیکسٹ کال.
میرا نام محمد آصف ہے اور میری والدہ کا نام حلیمہ بی بی ہے، جبکہ میری زوجہ کا نام روبینہ میوش ہے اور اس کی والدہ کا نام ممتاز بی بی ہے۔ ہماری شادی کو 5 سال ہو چکے ہیں، ہماری اولاد نہیں ہو رہی، استخارہ کر کے ہماری رہنمائی فرما دیں۔ جی نیکسٹ کال۔ جی محمد افضل نام ہے، جس کی والدہ کا نام ہے شامہ بی بی، یہ اکثر بیمار رہتے ہیں، اس کا مہربانی کر کے استخارہ کر کے بتائیں۔ ناظرین، دنیا بھر میں چونکہ الحمدللہ عز و جل روحانی علاج کے بستے لگتے ہیں، جہاں فی سبیل اللہ روحانی علاج کیا جاتا ہے، تعویذات عطاریہ دیے جاتے ہیں اور لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اور کینسر جیسے مریض الحمدللہ عز و جل ٹھیک ہو جاتے ہیں تعویذات عطاریہ کی برکت سے۔ بے شک شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ کے حکم سے ہی شفائیں ملتی ہیں، لیکن روحانی علاج، اسماء الحسنہ اور روحانی علاج میں بڑی طاقت ہے، اسماء الحسنہ میں بڑی بڑی تاثیریں موجود ہیں۔ الحمدللہ عز و جل دنیا بھر میں لگنے والے روحانی علاج کے بستوں میں سے کچھ بستوں کے مناظر ہم ماشاءاللہ دکھاتے بھی رہتے ہیں۔ آئیے کچھ تاثرات ہمارے پاس موجود ہیں، کچھ مدنی بہاریں بھی ہیں اور ایک پیکیج ہمارے پاس موجود ہے، آپ کو وہ دکھاتے ہیں تاکہ اس دوران ہم آپ کے استخارے بھی کر لیں اور استخاروں کے بعد پھر آپ کو استخاروں کے جوابات بھی انشاءاللہ ہم بتائیں گے۔ جی چلائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم آئے ہیں کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن سیکٹر 4B جامعہ مسجد صدیق اکبر۔ اس صدیق اکبر مسجد میں الحمدللہ عز و جل لگتا ہے روحانی علاج کا اسٹال۔ شعبہ روحانی علاج کے اس اسٹال پر آنے والے بے شمار ایسے مریض جن کو شفا حاصل نہیں ہو رہی تھی، انہوں نے اس اسٹال سے رابطہ کیا۔ الحمدللہ عز و جل اسٹال پر رابطہ کرنے کی برکت سے، یہاں سے علاج کرانے کی برکت سے ان کو شفا حاصل ہوئی، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں، نظر بد والوں کی نظر بد دور ہو جاتی ہے، جادو والوں کے جادو ختم ہو جاتے ہیں، جنات والوں کے جنات چلے جاتے ہیں، اور جن لوگوں کو برکتیں حاصل ہو رہی ہیں، آئیے چل کر لیتے ہیں ان سے ہم تاثرات۔ کیا نام ہے آپ کا؟ کاشف نعمان اسد عبد الماجد انس اتاری محمد اشرف اتاری۔ اچھا، انس اتاری بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ آپ کا صدقہ باکس ہے، یہ کس حوالے سے آپ لے کر آئے ہیں؟ میں شعبہ گھریلو صدقہ باکس کا الحمدللہ کہ صدقہ دو، صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے الحمدللہ۔ تو آپ نے یہ صدقہ باکس یہاں پر کس حوالے سے لے کر آئے؟ یہاں پر کیا خیر خواہی کرنی ہے، کیا ہے؟ نہیں الحمدللہ، یہاں کئی اسلامی بھائی ایسے جو بیماریوں میں مبتلا ہیں، تو یہ صدقہ کی فضیلت سے بیماریاں بھی ٹل جائیں گی اور گناہوں سے ہی بچ جائیں گے۔ تو آپ ان کو ہدیتاً دیں گے یا ایسی فی سبیل اللہ؟ ان کو فی سبیل اللہ دیں گے الحمدللہ۔ فی سبیل اللہ آپ یہ صدقہ باکس دیں گے، اس کے اندر صدقہ ڈالا جائے گا تو اس کی برکت سے بھی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ آپ کس سلسلے میں تشریف لائیں یہاں پر؟ یہاں پہ میں آیا تھا استخارہ کروانے جاب کے حوالے سے جو ہے، تو میرے کو اس جاب کے لیے میں نے اپلائی کیا ہوا ہے، تو کافی آزمائش وغیرہ ہو رہی تھیں، تو یہاں پر میں استخارے کے لیے آیا تھا، تو انہوں نے میرے کو وظائف وغیرہ دیے ہیں پڑھنے کے لیے، تو اس کی برکت سے انشاءاللہ کافی مسائل جو ہے حل ہو جاتے ہیں۔ میں اصل میں یہاں بیسکلی روحانی علاج کے سلسلے میں آیا تھا، اور ماشاءاللہ بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں جو مطلب ایک روحانی علاج کا سلسلہ ماشاءاللہ ہے، کیونکہ یہاں پر آنے سے ہمارے ایمان کی بھی حفاظت رہتی ہے، اعمال کی بھی حفاظت رہتی ہے، اور کہتے ہیں ہر چیز کی، ٹھیک ہے نا۔ ایک اچھا سیکنڈ یہ کہ جب انسان آتا ہے یقین کریں، مطلب جو بیہیویئر ہے، جو ماشاءاللہ ایک آپ اخلاق کہنے یا مطلب ایک جو کنورشن کا انداز کہنا، ماشاءاللہ یقین کریں کہ انسان کی آدھی بیماری اسے سالو ہو جاتی ہے۔ استخارے کے سلسلے میں آیا ہوں جی، تو میں نے استخارہ کروایا ہے، آزمائش کے کچھ معاملات آئے، تو الحمدللہ یہ ہے کہ میں پہلے بھی تعویذیں لیے ہیں، یہ ہے کہ فرق بہت ہوتا ہے الحمدللہ۔ تو ابھی میرا کام تھا کہ کاروبار میرا بالکل لاس میں جا رہا ہے، تو میں نے اس سلسلے میں استخارہ کروایا ہے، تو الحمدللہ وظائف وغیرہ دیے ہیں۔ کافی لوگ تعداد میں آئے ہوئے اپنے مسئلے مسائل لے کے، کوئی بیماری کے حوالے سے ہے، کوئی جادو وغیرہ کے حوالے سے ہے، کوئی روزگار کے حوالے سے ہے۔ دعوت اسلامی کا بہت 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 شکریہ کہ انہوں نے ہماری مسجد کے لیے بھیجا لوگوں کو، ماشاءاللہ سے تعویذ طاریہ دیے، اور میں اس چیز پہ بلیو بھی رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہے، اللہ پاک نے بڑا کرم کیا ہمارے اوپر۔ میں اپنے بیٹے کے سلسلے میں آیا تھا، کیا ہو گیا؟ بس ان کو بس تھوڑے سے نا تھوڑا بیمار رہتے ہیں، پریشان، کمزور بہت ہیں، پریشان رہتے ہیں۔ اچھا، پہلے آپ نے روحانی علاج وغیرہ کروایا ہے یہاں سے؟ جی بالکل۔ کس سلسلے میں کرایا؟ میں طبیعت وغیرہ خراب رہتی تھی، تو اس کے لیے میں نے تعویذات لیے تھے ان سے، اس کی برکت سے جو ہے کافی بہتر ہوتا ہے۔ کچھ بچوں کی بیماری کا بھی معاملہ چلتے رہتے، تو اس کے بھی میں تعویذ وغیرہ لے جاتے رہتا ہوں، تعویذ طاریہ سے الحمدللہ، تو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو بھی چاہیے یہاں آئیں، اور بہت فائدہ ہوتا ہے، فی سبیل اللہ یہاں پر کام کیا جاتا ہے، اور بہت اچھے اسلامی بھائی آپ کو ملیں گے، اٹینڈ کریں گے، آپ سے گفتگو کریں گے، آپ کو ملنے میں بات کرنے میں بہت مزہ آئے گا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی آنکھوں کا کوئی پرابلم وغیرہ ہے؟
جی آنکھوں میں سے بچپن میں ایک ڈیزیز تھی، اس نے اٹیک کیا تھا، اس کی وجہ سے یہ معاملہ ہے۔ اس کے لیے بھی کوئی روحانی علاج ہو جنید بھائی تو آپ ارشاد فرمائیے گا ان کی آنکھوں کی بینائی کے حوالے سے۔ جنید بھائی میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس کو کوئی کمزوری کا نا کوئی نسخہ بتائیں، مجھے بھی صحت ملے اور ان کو بھی صحت ملے۔ جنید بھائی کاروبار کی بندش کا کوئی روحانی علاج بتا دیں۔ اللہ پاک سب کی بندشیں دور فرمائے، سب کی کمزوریاں دور فرمائے، سب کی آنکھوں کو روشن و منور فرمائے۔ پہلے تو یہ بھائی جن کی آنکھوں کا مسئلہ تھا نا، بینائی کا مسئلہ تھا، اللہ پاک گنبد خضرا کے نور کے صدقے اللہ پاک آپ کی آنکھوں کو روشن و منور فرمائے، صحت تندرستی دے۔ دیکھیں ایک تو وظیفہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یا نورو پڑھنا ہے۔ پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آنکھوں پر رکھ لیں، 11 مرتبہ یا نورو پڑھیں، پڑھنے کے بعد دم کر کے آنکھوں پر پھیر لیں۔ ایک تو یہ وظیفہ ہوا۔ دوسرا ہمارے یہ اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ بچے کمزور ہیں، میں بھی صحت مند ہو جاؤں۔ دیکھیں اچھی صحت کے لیے اور اچھی غذا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جی جتنی ہماری غذا اچھی ہوگی ہماری صحت اچھی ہوتی چلی جائے گی، اور اگر اس طرح کی غیر معیاری غذائیں کھاتے رہے، غیر معیاری چیزیں استعمال کرتے رہے تو پھر صحت متاثر ہوتی ہے۔ اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ سورۃ البینہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیا کریں، جسمانی کمزوری دور کرنے کا زبردست یہ وظیفہ ہے۔ دوسرا یہ میرے ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ کاروبار میں برکت نہیں ہے، تو اس کے لیے دیکھیں نمازوں کی پابندی رزق میں برکت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ نمازوں کی پابندی کیجیے، اور سورۃ الواقعہ مغرب کی نماز کے بعد یہ آپ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ تنگ دستی دور ہوگی۔ اچھا اب میں شامل کرنے لگا ہوں آپ کے استخاروں کے جوابات۔ ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھیں، جوابات نوٹ کیجیے گا۔ غلام محمد بھائی ماشاءاللہ مبارک ہو، آپ کو مکان خریدنا چاہ رہے ہیں، آپ کے مکان کا استخارہ کیا گیا، ماشاءاللہ بہتر کا اشارہ آ رہا ہے۔ جب آپ نئے گھر میں شفٹ ہونا تو کیا کرنا چاہیے؟ نئے گھر میں جب شفٹ ہونے لگے تو قرآن پاک رکھنا یہ ایک اچھی بات ہے۔ سب سے پہلے قرآن پاک رکھیں اور گھر میں پھر سورۃ البقرہ کی تلاوت کروا لیجیے گا۔ اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، اپنے کاروباری مسائل، کاروباری پریشانی، قرضے کا، اور بلال نام آپ نے بتایا تھا کہ میں بیرون ملک جانا چاہ رہا ہوں، بہتر ہے یا نہیں؟ دیکھیں بھائی بلال بھائی، آپ کا استخارہ کیا گیا، آزمائشوں کے معاملات آ رہے ہیں، اور ابھی فی الوقت بیرون ملک کے سفر کے حوالے سے منع کا اشارہ آ رہا ہے۔ ابھی فی الوقت آپ یہ سفر ابھی آپ چھوڑ دیں، آپ اپنے حالات یہ بہتر کرنے کی کوشش کریں، اللہ پاک آسانی فرمائے گا۔ اب یہ کاروباری پریشانیاں دور ہو جائیں، قرضہ اتر جائے، اس کے لیے آپ تسبیح ملائکہ یہ نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اور انشاءاللہ الکریم اس کی آپ کو برکتیں نظر آئیں گی۔ اچھا یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ گھر میں بہت زیادہ پریشانیاں ہیں، گھر کے حالات اچھے ہو جائیں، تو اس کا دیکھیں گھر میں برکت رہے، اس کا ایک وظیفہ یہ بھی ہے کہ جب بھی آپ گھر میں داخل ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے سیدھا قدم گھر کے دروازے میں داخل کریں، پھر گھر والوں کو سلام کریں، اور کوئی نہ ہو تو السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں، اور ایک مرتبہ سورۃ الاخلاص یہ آپ پڑھ لیں۔ ماشاءاللہ گھر کے لڑائی جھگڑے بھی دور ہوں گے، گھر میں برکت بھی رہے گی، پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ یہ وقت اختتام کی جانب ہے ناظرین، آپ کے میسیجز ابھی بہرحال لے گئے، کالز بھی کافی رہ چکی ہیں، لیکن سب کے میسیجز کال کو شامل کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے نا۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا مالک الملک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ اور ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ یا رحم الراحمین ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے۔ یا اللہ پاک قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما، محتاجی سے بچا لے۔ یا اللہ پاک ہمیں محتاجی سے بچا لے، خودداری نصیب فرما، قناعت کی لا زوال دولت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کیے، اپنی بیماریوں کا بتایا، پریشانیوں کا بتایا، کوئی بیمار ہے تو کوئی قرضوں میں ڈوبا ہے، تو کوئی بے اولاد ہے، تو کوئی اپنی نافرمان اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، تو کوئی مایوسی میں ہے، تو کوئی ڈپریشن کا شکار
ہے, تو کوئی ذہنی الجھن کا شکار ہے, یا اللہ پاک خاک مدینہ کا صدقہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سب پر اپنا رحم و کرم فرما دے, فضل فرما دے. سب کی بیماریاں, پریشانیاں, قرض داریاں, گھریلو ناچاقیاں, تنگ دستیاں, لڑائی جھگڑے, نفرتیں, عداوتیں, رنجشیں, غلط فہمیاں, بدگمانیاں سب دور فرما دیں. ہم سب کے گھروں میں رحمتیں, برکتیں, نعمتیں, وسعتیں نازل فرما. یا ارحم الراحمین, ہماری تمام جائز دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما.